الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. برادر محترم، ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان جناب شکیل احمد صاحب انتہائی قابل احترام سابق ناظمین اعلیٰ اور میرے لیے انتہائی عزیز از جان کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ، میرے ہم سفر ہم قدم سربکف، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، سابق ناظم اعلیٰ کو دیکھ کر، نام سن کر فوری طور پر جو احساس ہوتا ہے وہ یہی کہ ابھی مجھے پوچھے گا قرآن کریم کی تلاوت کی ہے یا نہیں، 5 وقت نماز با جماعت ادا کی ہے یا نہیں، رات کو تہجد کے لیے اٹھے ہیں یا نہیں، والدین کے پاؤں دبائے ہیں یا نہیں، اور دعوت کے بارے میں بتا دوں، روابط کے بارے میں بتا دوں۔ میرے سابق ناظم اعلیٰ یہاں موجود ہے، راشد نسیم صاحب، امیر العظیم صاحب، اور کچھ اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ناظم کا نام سنتی ہی ایک احساسی ذمہ داری انسان کو یاد آ جاتی ہے۔ اور ہماری تربیت میں ہمارے ناظمین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اگر ہم کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ میرے سابقین کا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ قیصر شریف نے میڈیا بلا کر مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ یادیں، کچھ باتیں، کچھ آج کی بات، کچھ کل کی بات۔ میرا گھر پاک افغان بارڈر پر ہے۔ میری ماموں کی شادی تھی تو تحفے کے طور پر ہمارے گاؤں کے پل ہم خوشی کے اس لمحے لے جانا چاہتے تھے، تو جب میں ایک درخت پر چڑھا اور اس کا شاخ ٹوٹ گیا اور میں گر گیا، میرا بازو ٹوٹ گیا، کچھ پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، تو میں شادی پر تو نہیں جا سکا، لیکن 1-2 مہینے میں اپنے گھر میں بگ پر رہا، اور اس دوران میری ملاقات ہو گئی نسیم حجازی کے ساتھ۔ آخری چٹان پڑا اور تلوار ٹوٹ گئی، اور معظم علی اور بدر بن مغیرہ اور شاہین اور ان ناولوں کے پڑھنے کے بعد میری دنیا بدل گئی، اور چلتے چلتے مجھے سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب
شہادت حق ملی، بناؤ اور بگاڑ، پھر خطبات اور دینیات، اور پھر میں تلاش میں تھا کہ اب کیا کروں۔ اپنی سوچ میں کبھی طارق ابن زیاد، کبھی خالد بن ولید، کبھی صلاح الدین ایوبی، کبھی محمود غزنوی، کبھی احمد شاہ ابدالی، کہ ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم نے مجھے انگلی سے پکڑ کر امتحان کے لیے تیاری کے بہانے ایک ٹیوشن سنٹر میں داخلے کے لیے سوات لے آیا، اور وہاں پھر ہم نے اقبالیات پڑھا، اور جب میں یہ نظم یاد کرتا تھا کہ جو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزی یقین سے، گنجش کے سرمایہ کو شاہین سے لڑا دوں، سلطان جمہوری کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دوں، کہ وہ خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دوں، جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ تو میں آج جب آپ کی اس مجلس میں آیا ہوں جہاں یونیورسٹی کے طلبہ، کالجز کے طلبہ اور سکولز کے طلبہ ہے، تو میں نے امیر الدین صاحب سے مشورہ کیا کہ میں تو ایک ایسی جگہ پر آج بات کر رہا ہوں کہ جس آدمی کی شاعری پڑھ کر میں اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا ہوں وہ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہے، جن کی تصویر لگی ہے، اور آج دیوار پر جو ان کے اشعار موجود ہے، تو یہی اشعار سید مودودی کے کتب، نسیم اجازی کے ناول پڑھ کر، سن کر، یاد کر کے ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن بنے ہیں۔ تو کیوں نہ علامہ اقبال کو اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک سابق اعزازی ناظم اعلیٰ کی طور پر قبول کر لے۔ انہوں نے آپ کو یہی سبق دیا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ صداقت کا سبق اور ماڈل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ عدالت اور انصاف اور عدل کی امارت اور خلافت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور شجاعت کا پیکر، ماڈل اور نمونہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ تو یہ الفاظ نہیں ہے، یہ ہمارے ہسٹری ہے، یہ ایک داستان، یہ ایک عظمت ربطہ، یہ ایک شاندار ماضی۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، تو سید مودودی رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال یہ ایک تحریک کے دو قائد تھے۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نعیم صدیقی صاحب فرماتے تھے کہ وہ شاہ بلوت کی طرح تھے، جہاں بچے بھی آ کر کھیلتے تھے اور ان کو کہانی ملتی تھی، جہاں بڑے بھی آ کر
بیٹھتے تھے اور ان کو جوانی ملتی تھی. اور یہ علامہ اقبال اس نے بھی یہی فرمایا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضول پیدا نہیں کیا. یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے. انسان جانور نہیں تھا اور نہ ہے. ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے اس کو فضول پیدا نہیں کیا. یہ اس زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ نے عزت سے نوازا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو عزت سے نوازا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس کو خوبصورت بنا کر پیدا کیا ہے. ان کے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے. اللہ نے انبیاء کی قیادت سے نوازا ہے. اللہ نے آسمانی کتب سے نوازا ہے. اور ہدایت اور رشد کا یہ سلسلہ آدم صفی اللہ سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکمل ہوا تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. ان کی شخصیت بھی، ان کی تحریک بھی، ان کا نظام بھی. اور نبی مہربان نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور نبی لاتا تھا، لیکن اس نبی کے مشن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے یہ نظام نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. اور یہی حفاظت کا انتظام ہے کہ ایک زمانے میں جب اسلام کی سیاسی نظام اور امارت اور حکومت اور خلافت کے نظام کو خطرہ ہوا تو امام حسین نے ذمہ داری سنبھالی، اس نے قیادت سنبھالی اور شہید ہو گئے. لیکن شہادت کا جام نوش کر کے امت کو یہی سبق دیا کہ مومن اور مسلمان زندگی قربان کر سکتا ہے لیکن باطل کو قبول نہیں کر سکتا، باطل کے سامنے نہیں جھکتا، نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے دبتا ہے. اور آج صدیاں گزر گئی، یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن امام حسین لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی دعاؤں میں، لوگوں کے صبح اور شام امام حسین زندہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہر زمانے میں ہر فتنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے، مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا. انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ نے میرے اس ظالم نظام کا حصہ بننا ہے، چیف جسٹس بننا ہے. امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، لیکن انہوں نے ایک ظالم نظام اور ظالم حکمران کے ساتھ ملنا، اس کو قبول کرنا، اس کے فیصلوں پر ٹپا لگانا، اس کے مرضی کے مطابق فتویٰ دینا قبول نہیں کیا. ان کا جنازہ جیل سے نکلا. امام مالک رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں اس وقت کے بادشاہ نے ایک فتویٰ اور ایک فتنہ برپا کیا تھا کہ بالجبر لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور بالجبر لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے. انس بن مالک نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے اور جبر کے ذریعے ممکن نہیں ہے، یہ کبھی بھی حلال نہیں ہوتا.
امام مالک کو گدے پر سوار کیا گیا، ان کے چہرے اور ان کے جسم پر کالی سیاہی اور کوئلے ڈالے گئے، لیکن وہ گدے پر سوار ان کے چہرے کو بھی کالا کر کے مدینہ میں گھمایا پھرایا گیا۔ وہ یہی اعلان کرتے تھے کہ میرا نام مالک بن انس ہے اور لوگوں مجھے جان لو، میں وہی ہوں۔ میرا آج بھی یہ فتویٰ ہے کہ بالجبر طلاق نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک اور فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے لوگوں کی رہنمائی کی کہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تاتاریوں کا زمانہ تھا تو امام ابن تیمیہ مقابلے میں آ گئے۔ اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تو مجدد الافسانی میدان میں آ گئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تہذیب کو خطرہ ہوا تو امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے علم اٹھایا، اور پھر جب دنیا میں کمیونزم کا غلبہ تھا اور دوسرے طرف انگریزوں کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور چاروں طرف سے مسلمان کمزور تھے، تو ایسے حالات میں اللہ رب کریم نے سید مودودی رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا۔ اس نے کمیونزم کو بھی چیلنج کیا، اس نے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی چیلنج کیا، اور اس نے انسانیت کو پیغام دیا کہ یہ اسلام عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام چند سزاؤں کا نام نہیں ہے، اسلام کچھ رسومات کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اور آج الحمدللہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن علم اور دلیل کی بنیاد پر سید مودودی کا پیغام مشرق اور مغرب تک پہنچا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور دوستوں، سید مودودی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ آج اگر ہم جماعت اسلامی میں ہیں تو سید مودودی کی کسی کتاب میں میں نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ آپ میرا تابعدار بنو، آپ میرا مرید بنو، آپ میری بات کو مان لو۔ سید مودودی نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملایا ہے، ہماری دلوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا چراغ روشن کیا ہے۔ اس نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کا مقصد پیٹ اور زندگی کا مقصد پیاس اور بچے پیدا کرنا نہیں ہے، نہ پیٹ بھرنا ہے۔ یہ خواہشات تو ایک جانور بھی پورا کرتا ہے، انسانی زندگی کا مقصد بہت ہی اعلیٰ اور ارپا ہے، اور وہ یہ کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ خلافت کا نظام قائم کرنا، عدل اور انصاف قائم کرنا، ایک ایسی سوسائٹی تعمیر کرنا جس میں نیکی کرنا آسان ہو، جس میں رزق حلال کمانا آسان ہو، جس میں اللہ کا بندہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہ ہو، اور نظام خالص ہو اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، کسی فرد کا، خاندان کا، پارٹی کا، امیر کا، پیر کا کلمہ نہیں، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو۔ کس نباشد در جہاں محتاج کس نقطہ شرعی مبین ای اسوبس۔ سید مودودی کا یہی پیغام تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب کالجز میں یونین پر پابندی نہیں تھی تو ان یونیورسٹیوں میں لوگ سید مودودی کے اس پیغام کے ساتھ ہوتے تھے، اور نئی نسل اسلامی انقلاب کے نعرے لگاتے تھے۔ تو یونین پر پابندی ایک سازش کے تحت لگی، اس لیے کہ کالج یونیورسٹیوں میں یونین کے نتیجے میں معاشرے کو ایک جاگیردارانہ قیادت کی بجائے سرمایہ کی بنیاد پر بنتی ہوئی قیادت کی بجائے اہلیت کی بنیاد پر قیادت ملتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک سازش کے تحت پاکستان کے کالجز یونیورسٹیوں میں یونین پر پابندی لگائی گئی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ مارشل لاؤں کے بعد بھی جمہوری حکومتوں نے بھی وعدے تو کر لیے
کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے ہم یونین بحال کریں گے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے کامیابی کے خوف سے اور تعلیمی اداروں میں اسلامی انقلاب کے نعروں کی گونج کی خوف سے انہوں نے آج تک یونین کو بحال نہیں کیا۔ یہ نئی نسل ہمیشہ اسلام کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب کے سب نوجوان، ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کے سب نوجوان، کوئی 11 سال کا حضرت علی، کوئی 14 سال کا حضرت زید، کوئی 18 سال کا حضرت طلحہ، کوئی 29 سال کا حضرت عمر ابن خطاب، کوئی 38 سال کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج بھی اگر یونیورسٹی خرطوم کا ہے، اگر یونیورسٹی قاہرہ کا ہے، اگر یونیورسٹی استنبول کا ہے، اگر یونیورسٹی کابل کا ہے، اگر یونیورسٹی لاہور اور کراچی کا ہے، جب بھی آزادانہ ماحول میں الیکشن ہوتا ہے لوگ اسلامی انقلاب کے ساتھ ہوتے ہیں اور لوگ اس منافقانہ نظام سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ ہے یہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے، اور میں پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ موجودہ فرسودہ خراب ماحول میں آپ کا بچہ، ان کا کردار، ان کا دامن، ان کا اخلاق محفوظ ہو جائے، کوئی اور چھتری نہیں ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے علاوہ۔ جمعیت میں جو شامل ہوتا ہے اپنے والدین کا تابعدار ہوتا ہے، جمعیت کا جو کارکن بنتا ہے اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، جمعیت میں جو وقت گزارتا ہے الحمدللہ وہ اپنی اسکول اور کالج کا شائننگ سٹار بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی بورڈز اور یونیورسٹیوں کے امتحانات کے رزلٹ آتے ہیں تو پہلا، دوسرا اور تیسرا نمبر ہمیشہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان آتے ہیں۔ یہ جمعیت ہی ہے جس نے ایک طرف اگر پروفیسر خورشید جیسا معاشی ماہر اس دنیا کو دیا ہے تو دوسرے طرف ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا سائنسدان بھی اس دنیا کو دیا ہے۔ یہ جمعیت کی برکت ہے۔ اس لیے آج میں اسلامی جمعیت طلبہ کو اس تاریخی کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آگے جاتے ہوئے اتنا کہوں گا، موجودہ حالات کے حوالے سے کہ دیوار پر ایک شعر ہے، اقبال کا شعر ہے، یہ شعر شہباز شریف کو پڑھنا چاہیے، یہ شعر اسحاق ڈار کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اقبال نے فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مسائل وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں سے نوازا، معدنیات سے نوازا، زرعی زمینوں سے نوازا، باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا، دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں ملک ہے، چاول پیدا کرنے والا 6واں ملک ہے، دال پیدا کرنے والا 3واں ملک ہے، گنا پیدا کرنے والا 6واں ملک ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آج کے دن پاکستان کے عوام کراچی سے لے کر چترال تک 1 کلو آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، یہ تمہاری بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے ہے۔
शहबाज शरीफ साहब जनेवा से वापस आ रहे हैं, खुश है कि बाज ममालिक ने उनके साथ 10.6 अरब डॉलर का वादा किया। यही वादे तो मिस्र के इजलास में भी किए गए, यही वादे तो सपोर्ट पाकिस्तान फंड के दौरान भी किए गए, लेकिन नारों पर ये खुश है। पैसा कब मिलेगा? 3 सालों में मिल भी जाए तो। लेकिन मैं वजीर आजम से कहता हूं कि बाहर के पैसे के आने से कबल वो जो 70 अरब रुपया आपने सैलाब ज़दगान के लिए ऐलान किया था वो तो दे देना। उनके देने में क्या रुकावट है? कोई एक घर नहीं बना सके अब तक, एक आदमी को कारोबार के लिए पैसा नहीं दे सके, एक बहन से गाय तक नहीं दे सके। तो एक तरफ हमारी कौम है सड़कों पर पड़ी है। मीरपुर खास में हमारा एक पाकिस्तानी कतार में खड़ा था, कुचला गया, पुलिस की लाठी लगी, खोपड़ी की हड्डियां टूट गई और शहीद हो गए। और दूसरे तरफ वजीर आजम ने कीमती गाड़ियां दरामद करने की समरी पर दस्तखत की। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गाड़ियों की जरूरत है और मेरी कौम को एक नवाली की जरूरत है। आज भी पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, 2.5 घंटे इजलास लेट शुरू हुआ, और जब इजलास हुआ तो आपस में लड़ पड़े, गालियों का तबादला, और आज की पूरी दिन उसका खर्च कौन बर्दाश्त कर रहा है? हमारी कौम बर्दाश्त कर रही है। करोड़ों के रुपया, करोड़ों के अखराजात इनके इन इजलासों पर आते हैं। क्या इन्होंने असेंबली में कौम के मसाइल पर कोई बात की? आज इमरान खान को, आज शहबाज शरीफ को, आज जरदारी साहब को कौम की इस बदहाली का कोई फिक्र नहीं है। इन सबको ये पड़ी है कि हमारी कुर्सी महफूज हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 15 करोड़ पर इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में 14 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध में पीडीएम की हुकूमत है, 15 पार्टियों की हुकूमत है। लेकिन ये सब के सब कौमी मुजरिम है। इन्होंने कौम के साथ गद्दारी की, इन्होंने कौम के साथ बेवफाई की। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जापान को 2 एटम बमों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान जरदारी साहब और शहबाज शरीफ और इमरान खान ने इस कौम को पहुंचाया है। इन्होंने हमारी नस्लों को तबाह किया। इनकी वजह से इस मुल्क में अखलाकी ज़वाल है, इनकी वजह से इस मुल्क में करप्शन आम है, इनकी वजह से हमारी तहजीब को खतरा है। इनकी मौजूदगी में हमें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ कोई भी नहीं रहा, सबके अरमान पूरे हो गए। इन्होंने कश्मीर हवाला किया, इन सब ने मिलकर तोशाखाना को लूटा। ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी आईएमएफ की तरफ से दबाव आता है तो किस तरह आपकी ईवान में
ایف اے ٹی ایف کے قوانین کے لیے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر آ گئے، اس لیے کہ عالمی دباؤ، یہ سب عالمی کارندے ہیں، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں، یہ ایک کسے پٹے پرانے اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہفتے کے لیے ان سب کو اگر اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ نہ ملے یہ سیاست بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلے ہیں اور بڑے ہیں۔ میرے دوستو، استعمار نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، لیکن سب سے بڑا ظلم امریکہ اور ان کے حواریوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ کرپٹ قیادت ہمارے اوپر مسلط کی۔ انہوں نے باقاعدہ شارٹ لسٹنگ کی ہے کہ پاکستان میں اتنی جماعتیں ہیں، یہ 5 جماعتیں میرے ہیں، ان میں سے جو بھی برسر اقتدار آ جائے وہ بس ہمارا ہے۔ مجھے خود آ کر انہوں نے بتایا، میرے سامنے آ کر انہوں نے اعتراف کی، ہماری لڑائی آپ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی آ جائے، مسلم لیگ آ جائے، پی ٹی آئی آ جائے، ہمیں قبول ہے، ہماری لڑائی صرف، میں نے پوچھا ہمارے ساتھ کیوں لڑائی ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، آپ کے ساتھ شریعت کا ایک نظام ہے، آپ خلافت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دشمن بھی سمجھ گیا ہے کہ ہم اس نظام کے ساتھ چلنے والے، ان طوفانوں کے ساتھ تنکوں کی طرح اڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ہمالیہ کی طرح اپنے موقع پر قائم اور دائم لوگ ہیں۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں آئیے مل کر اس نظام کو بدلنے کے لیے ایک فیصلہ کن جدوجہد کے لیے تیار ہو، ہم انشاءاللہ اس ملک کو ہم بچا سکتے ہیں۔ خطرہ ہے اس ملک کو، زرداروں سے خطرہ ہے، سرمایہ داروں سے خطرہ ہے، ظالم جاگیرداروں سے خطرہ ہے، اس کرپٹ مافیا سے خطرہ ہے۔ یہ دباؤ بڑھے گا۔ آپ کی 3 ایئرپورٹ اس وقت بھی شارٹ لسٹنگ انہوں نے کی ہے، کراچی، اسلام آباد اور لاہور کا ایئرپورٹ، موٹر وے، ریلوے لائن، یہ بیچنے والے ہیں۔ اور جب اور بھی آگے دباؤ بڑھے گا پھر کیا ہوگا؟ استعمار اور سامراج یہی کہے گا کہ یہ ایٹم بم اب ہمارے حوالے کر لو، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہماری ایٹمی صلاحیت کو بھی ان لوگوں سے خطرہ ہے۔ یہ اس ملک سے یوکرین بنانا چاہتے ہیں، یہ اس ملک سے یمن کی طرح، شام کی طرح، لیبیا کی طرح، سری لنکا کی طرح تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ہم اس ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے خون دے کر امانت ہمارے حوالے کی ہے، ہم خون کے بدلے انشاءاللہ زندگی نچاور کریں گے، اپنا ملک، اپنا ایئرپورٹ، اپنا ریلوے اسٹیشن، اپنا موٹر وے کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب وقت آیا ہے کہ اس استعماری ایجنٹوں کو یہاں کی سیاست سے باہر نکال دے، ایوانوں سے باہر نکال دے، یہ یا بھاگ جائیں گے اور یا ان کی جگہ اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت ہے۔ کون ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ ایوب خان نے کنونشن مسلم لیگ بنائی، جناب ضیاء الحق صاحب نے جنیجو مسلم لیگ بنائی، جناب پرویز مشرف نے یہی مسلم لیگ کاب بنائی، جناب ضیاء الحق نے اپنی زندگی دعا کر کے نواز شریف کے حوالے کی کہ میری بقیہ زندگی بھی ان کو لگے۔ یہ یہی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں جنہوں نے اس ملک کے نظریے کے ساتھ بے وفائی کی اور اس ملک کے جغرافیہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکے۔ آج ان کی وجہ سے خیبر پختونخوا جل رہا ہے، آج ان کی وجہ سے بلوچستان میں ایک لاوا پک رہا ہے، آج ان کی وجہ سے اندرونی سندھ میں اندھیرے اور غربت ہے، آج ان کی
وجہ سے کراچی غیر محفوظ ہے. آج ان کی وجہ سے کشمیر اور گلگت بلتستان اور قبائل لوگ پریشان ہیں. لیکن جماعت اسلامی کڑی ہے. نوجوانوں کی سب سے بڑی تنظیم، عظیم تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ گراؤنڈ ریئلٹی کوچوں میں، چوکوں میں بھی موجود ہے اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھی موجود ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، وقت آیا ہے، اب وہ لمحہ آیا ہے کہ ایک فیصلہ کن وار کرنے، ایک فیصلہ کن جدوجہد کرنے کے لیے اپنے صفوں کو بھی درست کر لے، اپنے نوجوانوں کو بھی منظم کر لے اور سب کو یہی پیغام دے دے کہ سب ایکسپوز ہو گئے، سب فیل ہو گئے. اب اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے تو اس ملک کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنانا ہے. ایک بار پھر میں شکیل بھائی کو، قریشی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.